الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 کا دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 203 کے تحت جن باتوں کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ان میں اس آیت مبارکہ میں ایام معدودات سے کون سے دن مراد ہیں، کون سا ذکر کیا جائے گا، اور منع کے اندر قیام کے حوالہ سے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے حوالہ سے گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد حج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ایک حاجی کے لیے اپنی بعد والی زندگی میں ایک عمل کرنے کے بعد کس قدر ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد کبھی ذہن کے اندر تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، کیونکہ کوئی بھی نیکی اللہ کے فضل اور کرم سے ہوتی ہے، بندے کا اپنا کمال اس میں نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا حج کے عمل جو بہت بڑا عمل ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد آیت کریمہ کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ آپ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری حصہ میں ارشاد ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو کہ تم سب اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اس ارشاد میں اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد مغرور نہ ہو جانا، بلکہ خدا سے ڈرتے رہنا۔ احکام حج کے اختتام پر تقویٰ کی تاکید فرمائی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حج بہت بڑی عبادت ہے اور شیطان اس عبادت کو برباد کرنے کے لیے حاجی کے دل میں تکبر و غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں بڑائی آ جائے اور یہ نیکی برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تکبر و غرور سے محفوظ فرمائے اور اپنے عاجز مسکین بندوں میں شمار فرمائے۔ اب یہاں پر حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایک ترک بزرگ کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ترک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ بزرگ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ ان کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر نور کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ بزرگ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کر کے واپس آئے تو نور کی وہ کیفیت
ختم ہو گئی۔ جو حج کرنے سے پہلے اپنے سر کے اوپر نور کا مشاہدہ کرتے تھے وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ پریشانی کے عالم میں یہ صورتحال حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا حج سے پہلے تمہارے اندر عاجزی تھی، اس کی وجہ سے یہ نور تھا، اب حج کے بعد تمہارے اندر تکبر آ گیا اور وہ نور زائل ہو گیا۔ اس کے بعد حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ حج کے بعد کا عمل مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق فرماتے ہیں، حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری جسم میں جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ حج نصیب فرمائے تو دیار حبیب کی حاضری میں کوتاہی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج پڑھا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ بہقی شریف میں اسی عنوان پر ایک ارشاد گرامی ملتا ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری ملاقات کی۔ ایک اور حدیث شریف میں اس عنوان کی اہمیت اس طرح ملتی ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ عنوان حاضری اس طرح ذکر ہے، جو مدینہ پاک میں رہے اور یہاں کی مصیبتوں پر صبر کرے وہ قیامت کے دن میرے امن میں ہوگا اور میں اس کا گواہ ہوں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں مدینہ منورہ کی حاضری کی اہمیت اس طرح ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے دین و دنیا کے کام سنبھالتا رہے گا اور میں اس کا قیامت کے دن شفیع ہوں گا۔ سلیمان بن سہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور سوال کیا حضور عشاق حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں تو کیا آپ سلام سنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر ایک کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اسی عنوان پر ایک روایت اور بھی نقل کی گئی ہے، اگر کوئی روضہ رسول پر حاضری دے اور ایک بار یہ آیت مبارکہ پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کہے تو فرشتہ جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ یا فلان، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اب تیری کوئی حاجت نہ رکے گی۔ ابی حرب بلال فرماتے ہیں ایک دیہاتی دربار شریف پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاؤں، میں گناہوں تلے دبا ہوا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے قرآن پاک نے بھیجا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں شفاعت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیہاتی سے فرمایا تو بخشا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔